اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ یہ 4 آیات مبارکہ ہیں سورۃ المائدہ کی 7واں سپارہ ہے۔ ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، خمر کیا ہے؟ شراب ہے۔ میسر کیا ہے؟ جوا ہے۔ والانصاب آستانے، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، سب گندے کام ہیں، سب نجس ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں۔ سو تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی پاؤ۔ لعلکم تفلحون، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان سے باز آتے ہو؟ کس سے؟ شیطانی کاموں سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، بس اگر تم حق سے پھر جاؤ یعنی حق سے لوٹ جاؤ، حق سے واپس ہو جاؤ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا کام تھا؟ بات کو پہنچا دینا۔ یا اہل علم کے ذمے کیا کام ہوتا ہے؟ کہ بات کو پہنچا دینا، بس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَعْلَمُوا، سو جان لو تم، انما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول اللہ کے ذمے بات کو پہنچا دینا ہے، قرآن کو سنا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ کھایا یعنی پہلے جو کچھ کھایا پیا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں۔ ایمان پر قائم دائم رہنا مرتے دم تک یہ بہت ضروری ہے، اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں، پھر وہ کیا رہیں؟ متقی ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں یعنی تقوی کو ہی اختیار کریں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ شراب کے بارے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے ہیں۔ ایک تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 219 پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوا دونوں اسم کبیر ہیں، لیکن اس میں تھوڑا بہت منافع بھی ہے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے۔ فائدہ بتا دیا کہ ظاہر ہے نشہ کر کے انسان تھوڑی دیر کے لیے مبہوت ہو جاتا ہے تو اپنے غم بھول جاتا ہے، جوا کھیل کے کبھی ظاہر ایک فریق جیتتا ہے کبھی دوسرا، تو اس میں کچھ مال بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یعنی تیسری جگہ ذکر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آخری ہے۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں اپنا حکم بیان کیا ہے۔ خیر، تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا ذکر کیا ہے، یہ دونوں یعنی بہت بڑے گناہ کے کام ہیں، اور سورہ نساء میں آیت نمبر 43 پر بیان کیا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور سورۃ المائدہ میں 90 اور 91 آیت نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم بیان فرمایا، جس کے بعد وہ قطعی حرام قرار دے دی گئی۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم بیان کیا تو ناپسندیدگی تو تھی، لیکن قطعی حرام بیان نہیں کیا تھا کہ قطعی حرام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم
فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ الخمر، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ مسلم شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسرکن خمر و کل مسرکن حرام، ہر نشہ آور چیز یعنی خمر ہے یا شراب ہے آپ کہیں، اور ہر نشہ آور حرام ہے، خواہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے پہلی آیت مبارکہ میں شراب اور جوئے کی حرمت 7 وجہوں سے ثابت ہوتی ہے، یعنی شراب اور جوا حرام ہے اور اسے ام الخبائث بھی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے رجس، یعنی گندی چیز ہے، اور نمبر 2 ہے یہ شیطان کا عمل ہے۔ نمبر 3 ہے فاجتنبوہ، یہ امر کا صیغہ ہے، فرض کے لیے ہوتا ہے، یعنی تم اس سے باز رہو، ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرو، اس سے اجتناب کرنا فرض ہے، لہٰذا پینا حرام ہے۔ نمبر 4 ہے لعلکم تفلحون، اس کے ترک سے فلاح کی امید ہے، ورنہ پھر کیا ہے، ظاہر امید نہیں ہے۔ نمبر 5 شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے۔ نمبر 6 اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ اور نمبر 7 تو کیا تم باز آنے والے ہو، یہ سوال کی صورت میں امر ہے، یعنی حکم ہے، اور امر کیا ہے، حکم کیا ہے، فرض کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ سنا تو یہ سن کر کیا کہا انتہینا، یعنی 2 مرتبہ صحابہ کرام نے کہا، یعنی ہم باز آ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی۔ اتنی صراحتوں کے باوجود کفار کے نمائندے کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے شراب حرام کہاں ہے۔ المیسر، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے۔ لاٹری، قسمت کی انعامی بانڈ اور انعامی اسکیمیں سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جوئے والی اسکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، نہ حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ انشورنس، جس کو بیمہ کہتے ہیں، سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے۔ بولی والی کمیٹی سراسر سود ہے، اور شطرنج وغیرہ میں گو شرط نہ بھی لگائی جائے پھر بھی یہ حرام ہے، کیونکہ یہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ انما یرید الشیطان، جوئے اور شراب کی حرمت کا حکم دے کر اب ان کے دین کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے نقصانات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں، انسان ظاہر غافل ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آپس میں عداوت اور کینہ پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے، دشمنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں ان خرابیوں کا پایا جانا بالکل واضح ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کرنے کے بارے میں، فضائل صحابہ میں، تو وہاں پر بیان کیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اور انصاری مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ یعنی وہ سری میں سے کھایا اور وہ شراب میں سے پیا۔ ان کے پاس مہاجرین و انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا۔ لازمی بات ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان ہے، غصہ آ جاتا ہے، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ اس طرح سے اس کا شان نزول سمجھ لیجئے۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم اس شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ یعنی ایک طرح سے ڈرا کر اور ڈرانے کے بعد آپ کو دین کی طرف، اسلام کی طرف رغبت دلانا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تو ان سے بچتے رہنا۔ تو ضمیر کا مرجع کدھر ہے؟ رجسن کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رجس جو ہے یعنی اسے ترک کر دو، ٹھیک ہے، اس امید پر کہ تم نجات پاؤ۔ یہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان گناہ کے کاموں کو ترک کر دیجئے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل کریں، یعنی آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے نیک کاموں کے لیے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ بھی جوا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب الاشربہ ہے، حدیث نمبر 5588 ہے، مشروبات کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی۔ نمبر 1 انگور سے، نمبر 2 کھجور سے، نمبر 3 گیہوں سے، نمبر 4 جو سے اور شہد سے، ٹھیک ہے۔ اور خمر یعنی شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے، یعنی نشے میں آ جائے انسان، عقل کو خراب کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات اور بھی آپ کو پتہ چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہمیں یہ حکم بتا دیں، ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب بعد میں آنے والوں نے کہا کہ ان کو جب ضرورت پڑتی تھی تو ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ جب ان کو کوئی حکم یا حدیث میں شک ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے، خواب میں دیکھ کر یا ویسے بالمشافہ زیارت کر کے، اور وہ صحیح بات معلوم کر لیتے تھے۔ نعوذ باللہ، یعنی کتنی جھوٹی بات ہے۔ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمنا ہماری تھی کہ ہمیں زندگی میں یہ حکم دے دیں، بتا دیں۔ انہوں نے تو یہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود یہ تمنا نہیں کی کہ بعد میں بھی ہم معلوم کر لیں گے، ہے نا۔ اچھا، اور حدیث میں انگور کی جگہ کشمش کا بھی ذکر ہے، تو دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ انگور جب آپ کا تر و تازہ ہوتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ کشمش بن جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، شراب کی یعنی کوئی بھی قسم ہو اس کو حرام قرار دیا گیا، آپ اتنی بات جان لیں بس کافی ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر شراب انگور سے بنی ہو یا کشمش سے، دونوں کا ذکر آ گیا ہے تو آپ دونوں ہی سے اجتناب آپ نے کرنا ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں اسی آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے تفسیر میں بیان کیے، حدیث نمبر 4616 پر بیان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرنے والے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے میں اس وقت 5 قسم کی شراب استعمال ہوتی تھی، لیکن انگوری شراب کا استعمال نہیں ہوتا تھا، یعنی اس وقت انگور کا شراب استعمال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہرحال وہ بھی حرام قرار پائی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی انگور کی شراب بھی حرام ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں انگور کی شراب حرام نہیں ہے۔ اور حدیث نمبر 4619 پر ہے، بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اما بعد، اے لوگو، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی۔ نمبر 1 انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے۔ اور شراب ہر وہ چیز پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ اس کو سمجھ لیجئے، شراب ہر وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ شراب ہر وہ چیز پینے کی ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے۔ تو امام ابن جریر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اس طرح بیان کیا ہے،
بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابو دجانہ، معاذ بن جبل اور سہیل بن بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جام شراب پلا رہا تھا، حتیٰ کہ کچھ کچی پکی کھجوروں کی اس ملی جلی شراب کی وجہ سے ان کے سر جھومنے لگے۔ تو میں نے سنا کہ ایک شخص یہ اعلان کر رہا تھا، خبردار، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو اس محفل میں کسی کے اندر آنے یا باہر جانے سے پہلے ہم نے شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، بعض نے وضو کیا اور بعض نے غسل کر لیا۔ سلیم سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی، پھر ہم سب مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو یہ آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو شراب پیتا تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ یعنی آپ پر نازل ہوئی، آپ نے سنائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کچھ گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے۔ قتادہ سے ایک شخص نے پوچھا، آپ نے خود یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، یا یہ کہا کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ ہم یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا ہے، یعنی جھوٹ سے وہ اتنی دور تھے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی جوئے اور شراب سے باز رہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی۔ یہ ابی داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اس حکم قطعی کے باوجود شراب نوشی اور جوئے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے اور بہت دور رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کہنے لگے کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا بدلہ ملے گا؟ یعنی انتقال بھی ہو گیا اسی حال میں۔ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تو جنگ بدر میں شہید ہوئے، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا متقوا وآمنوا، یہاں تقوی کا جو حکم ہے وہ 3 دفعہ دینے سے مراد یا تو تاکید ہے، یا پہلے اتقوا سے مراد شرک سے بچے، دوسرے تقوی سے مراد شراب سے بچے، اور تیسرے تقوی سے مراد سب بری باتوں سے بچے یا تقوی پر قائم رہے۔ یہاں پر ایک چیز غور کیجئے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے۔ کہ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا شراب، جوا اور آستانے، جس کو آپ دربار، بارگاہ، درگاہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آستانے اور فال، ان سب کا دیکھیں آپ ذکر، اور اس کے ساتھ ہی شراب کا ذکر ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شراب، تیرا ذکر تو جوئے اور انصاب و ازلام کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے۔ بعدا لک وسحوقا، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا خانہ خراب ہو۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی شراب کتنی بری شے ہے، کہ یعنی وہ جو شرکیہ افعال ہیں ان کے ساتھ یہ گناہ کا کام ہے۔ دیکھیں، گناہ ایک الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ شرک معاف نہیں ہوگا، گناہ معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم فرمائے۔ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ کرم سے مراد میں نے یہ کہا کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا باقی رہ جائے نا، ورنہ تو پتہ چلا اگر ملحد ہو گیا
یعنی حرام کام کرتے کرتے، گناہوں کے کام کرتے کرتے کبھی انسان ملحد ہو گیا اور اسی پہ مر گیا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو اس لیے کیونکہ ایمان والا کتنا بھی گناہ گار ہو تو ایک دن اس کو بخشش کی امید بہرحال ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، کب اور کیسے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں انسان کا کسی کا دخل نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں شراب اور جوئے کی قباحت یہ ہے کہ کیا یعنی گناہ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد اللہ کا وسحقا، بدبودار گندی اور یعنی غلیظ چیز کو رجس کہتے ہیں، شرک کو بھی رجس اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے من عمل الشیطان کہہ کر یہ بتایا کہ یہ چیزیں اتنی غلیظ اور اتنی گندی اور ناپاک ہیں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان از خود ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، صرف شیطان کی وسوسہ اندازی ہی اسے ان قبیح حرکات کے ارتکاب کی رغبت دلا سکتی ہے۔ شراب اور جوا یہ اگرچہ حرام ہیں اور ان کو حرام کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ان کی خرابیاں بے حد و بے شمار ہیں، اور وہ قومیں جو اس کو یعنی بہت اچھا سمجھ کر اور اپنا ظاہر حق سمجھ کر یعنی استعمال کرتی ہیں، وہ بھی اگرچہ اس کو چھوڑ دینے سے عاجز ہیں، لیکن ان خرابیوں اور نقصانات کا وہ لوگ بھی برملا اعتراف کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مختصر سے الفاظ میں ان کی دو یعنی کہنا چاہیے بڑی خرابیاں بیان کر کے ان کی قباحت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ بتایا کہ شراب اور جوا کی حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی بنیاد ڈل جاتی ہے، گہرے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نماز اور یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن کہے اللہ کے حضور میں شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے آؤ، وہ دعوت دے رہا ہو اور کوئی اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہو یا جوئے کی بازی جیتنے میں یوں کھویا ہوا ہو کہ اسے خبر تک نہ ہو کہ رحمت کی گھڑی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ اور جب شراب اور جوئے کی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ وہ یاد الہی سے غفلت کا سبب بنتے ہیں، تو شطرنج اور تاش وغیرہ سب اپنے کھیلنے والوں کو اتنا منہمک کر دیں کہ نماز کی ہوش تک نہ رہے، تو یہ کیوں حرام نہ ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز آپ کو غافل کرے اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے جو ہماری توجہ جدھر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ شراب ایک ساتھ ایک دم کیوں حرام نہیں ہو گئی، یہ بتدریج کیوں ہوئی، یعنی پہلے صحابہ کرام شراب بھی پی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب میں شراب کا عام رواج تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کے لیے کوئی یہ بات ہی نہیں تھی، پانی کی طرح پیتے تھے۔ گنتی کے چند لوگ ایسے تھے، اس کے علاوہ سب اس کے متوالے تھے۔ شراب جو ان گنت جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سبب، اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی جڑ اور فتنہ و فساد کی علت ہے، اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی کیوں کر گنجائش ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی حرام قرار دے دیا، لیکن حرمت کا حکم آہستہ آہستہ اور تدریجاً نازل ہوا، ایک ساتھ نہیں ہوا، تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے اچانک شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ بتدریجاً حرام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان پختہ ہو گئے، جب وہ لوگ تعلیمات اسلامیہ ان کے قلب و روح میں گہرائیوں میں بس گئیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عادت فطرت بن گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جیسے ہی یہ ان لوگوں نے اعلان سنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جیسی ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اگرچہ ان کی محفلیں آراستہ تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیالوں کو پھینک دیا، زمین پر پٹک دیا، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ ہو گئے، جامیں صبور و توڑ دیے ان لوگوں نے، مشکوں اور مٹکوں میں بھری ہوئی میں شراب انڈیل دی، وہ چیز جو انہیں از حد عزیز تھی اب کیا ہوا؟ گندے پانی کی طرح بہا رہے تھے، وہ بہہ رہی تھی گلیوں میں۔ تو اب آپ سوچئے ذرا کہ وہ لوگ جو عادی تھے چھوڑ دیا، اور
ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں اور وہ کتنے فرما بردار تھے. انہوں نے کبھی اس کو پھر ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اس کی طرف دیکھا نہیں، حتیٰ کہ ان برتنوں کو بھی چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو وہ برتن دیکھ کر ہمیں شراب یاد آ جائے. سوچئے، تصور کیجیے. اسی طریقے سے امام احمد نے مسند احمد میں ایک حدیث بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مربد ایک کوئی جگہ ہوگی اس کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں آپ کے دائیں طرف تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو میں ہٹ کر بائیں طرف ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو میں نے انہیں جگہ دے دی اور وہ آپ کی بائیں طرف ہو گئے. یعنی پہلے یہ دائیں طرف تھے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دائیں سے بائیں ہو گئے، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بائیں بھی والے جگہ چھوڑ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے جو جگہ تھی مربد، تشریف لے آئے اس جگہ پر. وہاں شراب کا ایک مشکیزہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھری لانے کو کہا. میں نے چھری کو اسی دن دیکھا تھا، یعنی اس سے پہلے چھری نہیں دیکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے شراب کے اس مشکیزے کو پھاڑ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وحاملها وحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. شراب اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے اسے، اور اس کو کشید کرنے والے یعنی جو اس کو تیار کرتے ہیں اور جس کے لیے اسے یعنی تیار کیا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر ایسی چیز سے بچائے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دے اور لعنت پڑے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ جوئے کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ جو بھی آپ کوئی ایسا گیم کھیلتے ہیں جس میں کہ آپ شرط لگائیں یا پیسے کی آپ اس میں لین دین کا معاملہ رکھیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ کو بچنا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کے لیے نہیں. انسانوں کا قانون بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اس کے قانون کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے. یہ حدود ہیں، حدود اللہ کو کراس کرنے کی کبھی بھی کوئی کوشش نہ کرے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، شراب اور جوئے میں ہم اپنا سبق خود دیکھ لیں، اور جو ہے آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں تیسری چیز انصاب، اور چوتھی چیز ازلام. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں. انصاب کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، انصاب وہ جو آپ آستانے بنا لیتے ہیں، درگاہ بنا لیتے ہیں، دربار بنا لیتے ہیں، ان سے بھی بچیے. آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ کوئی ایسی درگاہ ہے جہاں ہم جائیں گے تو وہاں دعا قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے. دعا قبول ہونے کے لیے آپ کہیں سے بھی دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ دعا کرنے کے لیے کہیں آپ جائیں سفر کر کے، ٹھیک ہے، یا کہیں مطلب آپ کے علاقے میں اگر آپ کے گھر کے قریب بھی ہو تو آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ سمجھ رہے ہیں وہ برکت والی ہو گئی ہے، وہاں کوئی دعا آپ کی خاص ہے، قبول ہوگی. جیسے اس طریقے سے ہمارے دور میں ہے کہ مزارات پہ لوگ جاتے ہیں منتیں حاجتیں پوری کروانے کے لیے، اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے. یہ سب جو ہے نا آپ اگر حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں گے تو سب انصاب میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں تو جب کفار مکہ تھے انہوں نے اپنے اپنے انصاب نصب کیے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں اس سے کم جو ہے درجے کے یا کم خطرناک قسم کے انصاب نہیں بنے ہوئے. ان آستانوں کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے، صاف ظاہر ہے، یہ کھانے پینے کے اڈے ہیں، اور مطلب یعنی اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے اڈے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو رنگ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سا چڑھا دیں. ٹھیک ہے، پیکنگ ذرا اچھی سی کر دی ہے انہوں نے، بس اور کچھ نہیں ہے. یہاں جو آپ کو کرامات نظر آ رہی ہیں وہ سب شیطانی چرخے ہیں. تو ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. جو بھی انصاب ہیں، جو بھی آستانے ہیں، آپ وہاں سے جانے سے بچیں. اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. دعائیں سکھائی گئی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا پڑھیے، یا نستغیث پڑھ لیجیے. اور اسی طریقے سے آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر،
بہت ساری دعائیں ہیں، میں یہاں احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن میں بھی اللہ نے نبیوں کی دعائیں سکھائی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی دعائیں اس قدر ہیں کہ جس کا انسان غالباً اندازہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوشش نہ کرے تو اکثر دعائیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن کوشش کرے تو ہاں کچھ دعائیں وہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اتنی دعائیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اب اس کے ساتھ آ جائیے، چوتھی چیز ہے ازلام۔ ازلام جو ہے آپ نے یعنی فال، آج آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر کثرت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے، کہیں بھی جا کر، کاہن کے پاس جا کر، اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی، اس کے علاوہ کاہنوں کے پاس بھی، اس کے علاوہ ہاتھ دکھانے کا ایک رواج ہے نا کہ ہاتھ دیکھ کر کیا ہوتا ہے، لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ماضی تو نہیں معلوم کرتے نا کہ ماضی میں کیا ہوا، مستقبل معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو لوگ بتاتے ہیں کہ پتھر پہن لو تو وہ فلاں لوہا پہن لو تو یہ انگوٹھی پہن لو۔ یہ سب ازلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بیان کیا، کیا ہے، یہ سب رجس ہیں، سب گندی چیزیں ہیں، ناپاک ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ رجسم من عمل الشیطان ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، فاجتنبوہ، آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان تمام برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں کنویں میں چھلانگ لگاتے رہیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی برکت سے ہم بچ جائیں گے، زہر پینے کے لیے اٹھا لیں، کہیں نہیں بسم اللہ کے اور حدیث کی دعائیں پڑھ لیں گے تو وہ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں کرے گی، تو ہم کنویں میں چھلانگ لگا دیں، پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں، یعنی ایک ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نے سمجھ رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کی بھی کوشش کرنی ہے ان سے بچانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں گے، امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں کر کے بتایا گیا کہ اس سے رک جاؤ، اور جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس سے بھی رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ دیکھیں آپ آیت نمبر 92 میں اللہ نے صاف بیان کر دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہر حال میں ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ قرآن نے بار بار اس کا تاکیدی حکم دیا ہے، بار بار تاکید کی ہے، اور نافرمانی سے روکنے کی بار بار تاکید کی ہے، روکا کیا ہے، تاکہ کسی شخص کو بھی، کوئی بھی ہو، تعویل کی گنجائش اس کے پاس نہ ہو، وہ کوئی تعویل نہ کر سکے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہماری دستگیری